10 ذی الحجہ کی تاریخ جسے مسلمان عید قربان یا عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ دن ہے جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم الہی پر قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ قرآن اور تاریخ کے مطابق خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیری کے سن میں جناب اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا تھا، مگر جب بیٹے کی نعمت عطا کرنے والے نے خواب میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے ان کی زندگی کی سب سے اہم دولت مانگی تو وہ بخوشی راضی ہو گئے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور خدا سے ان کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی محبت پر ہر شے کی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہی ایک سچے بندے و عاشق کی نشانی ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر اپنے مولا اور محبوب کی خوشی کے لیے ہر چیز کو قربان کر دے۔ جب خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ یہ خواب کسی حکم الہی کی جانب اشارہ کر رہا ہے، لیکن پریشان ہے کہ خدا کا یہ حکم اپنے بیٹے کو کیسے بتائے، مگر آخرکار پوری جرت کے ساتھ بیٹے کے سامنے خواب بیان کیا تو بیٹا بھی اطاعت و عشق الہی میں باپ سے کسی درجے کم نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل نے فوراً جواب دیا کہ بابا آپ کو جس بات کا حکم ملا ہے اسے بجا لائیں، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی پیش کی اور وہ نہ صرف یہ کہ بارگاہ خالق میں قبول ہوئی بلکہ اس کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے خدا نے ہر حاجی پر فرض کر دیا کہ ہر سال اسی تاریخ کو اسی مقام پر قربانی کریں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تھی، تاکہ اس قربانی کی یاد ہمیشہ زندہ رہے اور دنیا والوں کے لیے درس بنے کہ حقیقی بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی سب سے محبوب چیز کو بھی خدا کی راہ میں قربان کرنے سے گریز نہ کرے، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی ہر محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ مبارک ہے قربان عید قربان، جس کو تمام امت مسلمہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عید قربان در حقیقت یاد ہے ایک عظیم قربانی کی کہ جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ، جناب اسماعیل سلام اللہ علیہ اور جناب حاجرہ کی قربانی، باپ بیٹے اور ماں کی طرف سے یہ قربانی پیش کی گئی تھی، اور ایک عظیم قربانی اللہ کی راہ میں سب سے بڑی دی جانے والی قربانی کہ جس کو قرآن نے یاد کیا ہے کہ جناب ابراہیم اللہ کی طرف سے دیکھے ہوئے خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ عزیز ترین فرد جناب ابراہیم کے لیے اس دنیا میں عزیز ترین فرد اور قیمتی ترین ذات وہ ان کا اکیلا فرزند ہے، تنہا فرزند۔ اس وقت جناب اسماعیل صرف تھے، جناب اسحاق کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اور اللہ کی راہ میں انہیں پیش کر رہے ہیں۔ اسی کی یاد منانے کے لیے ایک بہت ہی بلند اخلاقی صفت انسان میں پیدا کرنے کے لیے جناب اسماعیل کی قربانی، جناب ابراہیم کی قربانی کی یاد منائی جاتی ہے، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رکھا گیا ہے۔ حج کرنے والوں کے لیے واجب طور پر یہ قربانی ہے، اور جو لوگ حج نہیں کرتے، مختلف دنیا کے مختلف علاقوں میں ہیں، ان کے اوپر بھی یہ قربانی مستحب قرار دی گئی ہے، اور البتہ مستحب بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ۔ در حقیقت ایثار و قربانی انسانی معاشرے کے لیے ایک بہت ہی عظیم اخلاقی صفت ہے کہ جس معاشرے میں ایثار اور قربانی نہ ہو، اس معاشرے میں بہت ساری اخلاقی مشکلات اور اجتماعی سوشل مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ جس سے بنیادیں، انسانی معاشرے کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جناب ابراہیم کی جو یاد منائی جا رہی ہے، در حقیقت ایک انسان دمبا یا جانور کوئی قربان کرتا ہے، لیکن یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ انسان جناب ابراہیم کی قربانی کی یاد میں اپنی عزیز ترین قربانی اللہ کی راہ میں دینے کی پریکٹس کرے۔ پریکٹس در حقیقت کرائی جاتی ہے، اور یہ ایک پریکٹس ہے، ایک طریقہ ہے عید قربان کے لیے، ورنہ ایثار و قربانی کا عمل انسان کو مسلسل جاری رکھنا ہے۔
جس گھر میں، جس ماحول میں، جس خانوادے میں، جس معاشرے میں ایثار و قربانی کے جذبے نہیں ہوتے، وہاں پر جو مشکلات سامنے آتی ہیں وہ بہت بڑی ہوا کرتی ہیں۔ جناب ابراہیم نے اللہ کی راہ میں اپنے عزیز ترین بیٹے کی قربانی کی، ایک ہی بیٹا اور کوئی ثانی نہیں تھا جناب اسماعیل کا، یہ قربانی دے رہے ہیں، اور جب حاجی میدان منا کی طرف روانہ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں اسے یہ قربانی جب دینی ہوتی ہے تو پہلے سے گویا ایک طرح سے تیاری ہے، حج کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، حج کے لیے مختلف میدان سے گزارا جا رہا ہے، ان میں سے ایک میدان منا ہے، میدان منا کا ایک عمل یہی قربانی پیش کرنا ہے۔ یہ ابراہیمی یاد در حقیقت حج کا فلسفہ یہ رکھا گیا ہے کہ انسان حج کرنے کے لیے جائے تو کچھ کردار اپنے ساتھ لے کر آئے، اور اس میں سے ایک کردار جناب ابراہیم کا کردار ہے، جناب اسماعیل کا کردار ہے دوسرا، اور تیسرا جناب ہاجرہ کا کردار۔ اگر یہ کردار واپس لے کر آتا ہے تو گویا واقعاً ایک عظیم حج انجام دے کر آیا ہے، اور اس کردار میں ایک پہلو جو ہے وہ قربانی کا پہلو ہے کہ جو جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ قربانی کو ایک علامت کے طور پر، ایک سمبولک ایکٹ کے طور پر دیکھنا چاہیے، کیونکہ مقصد جانور کو قربان کرنا نہیں ہے، یا مقصد جانور کا گوشت یا اس کی قربانی نہیں ہے، بلکہ اصل میں انسان کے اندر، انسان کی روح میں یہ صفت پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں کتنی بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حج میں آیت کی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کی بارگاہ میں نہ اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا، چونکہ یہ اہم نہیں ہے، بل يَنَالَهُ التَّقْوَى، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ انسان کا تقوی ہے، انسان کی روح کے اندر وہ صفت ہے کہ جو قربانی کے ذریعے سے پیدا ہوتی، یعنی انسان کا اللہ کے لیے ہونا، اللہ کے لیے خالص ہونا، کیونکہ جب تک انسان میں خلوص نہیں ہو، جب تک انسان میں صحیح توحید نہیں ہو، تب تک وہ اللہ کے لیے قربانی نہیں کرے گا۔ ممکن ہے قربانی کر رہا ہو، ممکن ہے بڑے سے بڑے جانور کی قربانی کر رہا ہو، لیکن وہ قربانی اللہ کے لیے نہیں ہو بلکہ کسی اور مقصد کے لیے ہو، بلکہ اپنے ہمسایوں میں عزت بنانے کے لیے ہو، یا اپنی دولت کے اظہار کے لیے ہو، یا لوگ کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہے۔ یہ سب جو قربانی ہو رہی ہے ممکن اس میں الہی پہلو کم ہو یا بالکل نہ ہو۔ الہی پہلو یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے قربانی دے، لہذا پھر اس کا یہ اہم مسئلہ نہیں کہ جانور میں اس کا گوشت کیا، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تو لوگ قربانی کرتے تھے، خون کو لے جا کر ملتے تھے کعبے میں، گوشت کو لے جا کر وہاں ملتے تھے، سمجھتے تھے یہ قربانی قبول ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن قرآن کی آیت باقاعدہ نازل ہوئی اس اصل مقصد کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ مراد اس کا خون یا گوشت یا جانور نہیں ہے، بلکہ مراد وہ روح میں پیدا ہونے والا تقوی ہے کہ انسان اللہ کے لیے آ کر اپنی کسی محبوب چیز کو قربان کرے۔ خوب جناب ابراہیم نے اپنے محبوب ترین چیز کو قربان کیا تھا، اور قربانی کرنے سے پہلے انسان کو بھی یہی توجہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی ضرورت پڑنے پر، ابھی تو جانور قربان کر رہے ہیں، لیکن کیا ضرورت پڑنے پر یا اللہ کی طرف سے تقاضا ہونے پر ہم اپنی اور عزیز ترین چیز کو قربان کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ جیسے ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ انبیاء نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ائمہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنے تمام عزیز ترین افراد کی قربانی دی ہے۔ یہ وہی سیرت ہے جو انبیاء کی طرف سے آئی ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے اور اس کی راہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور جب اس کی راہ میں قربانی پیش کرنا ہو تو جانوروں کی قربانی کے ذریعے سے انسان اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے، اور جب ضرورت پڑے تو انسان اپنے وقت کی، اپنے دولت کی، اپنے مال کی، اور اس سے زیادہ بھی عزیز ترین افراد کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔